کہ آپ ہر غم کے مداوا اے رسول عربی، آپ ایمان کے دروازہ اے رسول عربی، آپ ہر غم کے مداوا اے رسول عربی، اور آپ کی ذات زمانے کے لیے رحمت ہے، آپ کی ذات زمانے کے لیے رحمت ہے، آپ ہم سب کے سہارا اے رسول عربی، آپ ہم سب کے سہارا اے رسول عربی، اور ایک نظر حضرت حسنین کے سجدے ان پر، ایک نظر حضرت حسنین کے سجدے ان پر، ایک نظر حضرت حسنین کے سجدے ان پہ، ایک نظر حضرت حسنین کے سجدے ان پہ، لو لگائے جو رعایا ہے رسول عربی، لو لگائے جو رعایا ہے رسول عربی، آپ ہر غم کے مداوا ہے رسول عربی، اور شعر ملاحظہ فرمائیں کہ آپ کے در سے نہ لوٹا کبھی کوئی خالی، آپ کے در سے نہ لوٹا کبھی کوئی خالی، آپ کے در سے نہ لوٹا کبھی کوئی خالی، آقا آپ کے در سے نہ لوٹا کبھی کوئی خالی، آپ مشفق بھی سراپا اے رسول عربی، آپ مشفق بھی سراپا اے رسول عربی، اور جس نے ایک بار تمہیں دیکھا چل کر بولا، کہ جس نے ایک بار چل کر تمہیں دیکھا بولا، اس لیے یہی آقا علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے کہ مومن جب انتقال کر کے اپنی قبر میں جاتا ہے اور جانے کے بعد فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے بندے یہ بتا کہ تیرا رب کون ہے؟ پتا چلا وہ جواب دیتا ہے میرا رب اللہ ہے، پھر اس کے بعد اس سے سوال کیا جاتا ہے، اے اللہ کے بندے یہ بتا کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے، یعنی دین اسلام، پھر حضور کے جلوے جہاں آرا کو اس مومن بندے کو دکھایا جاتا ہے، اور دکھانے کے بعد جو اس سے پوچھا جاتا
دیتا ہے ان کے بارے میں تیرا دنیا میں کیا خیال تھا، اس رسول کے بارے میں تو کیا کہتا تھا۔ وہ جانتے ہیں جب مومن ہوتا ہے تو وہ مومن جھوم کر کے کہتا ہے اے میرے پوچھنے والے فرشتے تو ان کے بارے میں پوچھتا ہے، انہی کا کلمہ پڑھ کر کے میں تو مسلمان ہوا تھا، میں ہمیشہ پڑھتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یعنی اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور یہ اس کے پیغمبر ہے محمد حامد پر ایمان لائے تھے۔ لیکن جانتے ہیں جب مومن حضور کو دیکھتا ہے تو حضور پاک کو دیکھنے کے بعد مومن کی نگاہ حضور کے چہرے سے ہٹتی نہیں ہے، اس لیے کہ کفار و مشرکین سے جب یہ سوال کیا جائے گا کہ تمہارا رب کون ہے، وہ کہیں گے افسوس میں کچھ نہیں جانتا۔ اسے پوچھا جائے گا تمہارا دین کیا ہے، وہ کہیں گے افسوس مجھے کچھ نہیں معلوم، میں کچھ نہیں جانتا۔ عربی زبان میں کہیں گے ہاں ہاں لا ادری، ہاں ہاں لا ادری، افسوس کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر اس کے بعد اسے پوچھا جائے گا ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، تو جب پہچانتا ہوگا نہ بتائے گا، وہ جانے گا ہی نہیں۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسی دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو حضور کو جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، لیکن حضور کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ تو جب ان سے پوچھا جائے گا تو وہ بھی جو حسرت بھری نگاہ سے حضور کو دیکھیں گے، اور اگر یہ کہیں گے کہ ہم ان کو اپنی طرح بشر کہتے تھے، ہم ان کو اپنی طرح انسان کہتے تھے، ہم یہ کہتے تھے کہ ان کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں، تو فرشتے وہیں سے لوگوں کو کوڑا اور ٹوکا لگانا شروع کریں گے۔ لیکن جب مومن ہوگا نا تو مومن جو ہے دیکھتے ہی یہ کہے گا کہ تم ان کے بارے میں پوچھتے ہو کہ یہ کون ہے۔ حضور مفتی اعظم ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ فرشتے کو پوچھتے ہو مجھ سے کسے امت ہو، کہ فرشتے کو پوچھتے ہو مجھ سے کسے امت ہو، فرشتے پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو، لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں، لو دیکھ لو۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، میلاد النبی زندہ باد، میلاد النبی زندہ لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں۔ تو جانتے ہیں جب مومن سے اللہ کا فرشتہ پوچھے گا تو وہ حسرت بھری نگاہ سے دیکھے گا، اور فرشتے جب کہیں گے ان کے بارے میں کیا کہتے تھے تو مومن ایک دم ٹکٹکی والے حضور کے چہرے کو دیکھتا جائے گا، اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے جائیں گے، اور وہ دل میں سوچتا رہے گا۔ فرشتے کہیں گے بتاؤ بتاؤ، تو انسان کہے گا رک جاؤ، آج ہی بھر کے دیکھ لینے دو، اس چہرے کو دیکھنے کے لیے میری پوری عمر گزر گئی ہے، اور فرشتوں اب یہاں مجھے ڈسٹرب نہ کرو، یہاں خلل نہ ڈالو، ان کو دیکھنے کے لیے میں اس قبر میں مر کر کے آیا ہوں، ان کو دیکھنے کے لیے یہاں میں مر کر کے آیا ہوں، اس لیے تو مجھے جی بھر کر کے دیکھ لینے دو۔ اور کہتے ہیں کہ جب فرشتے پوچھیں گے اے اللہ کے بندے اب کچھ تو بتا، تو جانتے ہیں بندہ کہے گا یہ تو پیغمبر آخر الزمان، یہی تو رسول ہاشمی، یہی تو کائنات ہے، یہی وہ ہے جن کے لیے دنیا بنائی گئی، یہی وہ ہے جن کے لیے کائنات سجائی گئی، یہی وہ ہے جن کے لیے ایک قبر کی منزلیں طے کی گئی، اور یہی ہے جن کے لیے میدان محشر وقع کیا جائے گا۔ حضور اللہ حضرت کے چھوٹے بھائی ہیں حضرت علامہ حسن رضا علیہ رضوان، وہ فرماتے ہیں کہ جانتے ہو کہ میدان محشر قائم کرنے کا مقصد کیا ہے؟ 50 سال کے برابر ایک دن ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، جنتی جنت کی طرف جائیں گے،
جہنمی جہنم کی طرف جائیں گے، حساب و کتاب کا معاملہ عمل میں آئے گا، یہ سارے معاملات جانتے ہو کیوں ہوگا؟ تو حضور علامہ حسن رضا فرماتے ہیں کہ لوگوں بس اتنا جان لو کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، کہ خالی میدان محشر کے قیام کا صرف اتنا مطلب ہے، فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ آقا علیہ السلام کے دیوانوں، یہ محفل پاک سے ہمیں اور آپ کو ہمیشہ یہ سبق لینا چاہیے کہ اس محفل پاک میں جہاں اللہ کا ذکر ہو، جہاں رسول کائنات کا ذکر ہو، جہاں اس کے محبوب کا ذکر ہو، وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو اس محفل میں یہ سوچ کر کے آپ شریک ہویا کریں کہ ہم اللہ تھوڑی دیر رحمت کے سائے میں بیٹھنے جا رہے ہیں، اور یہاں بیٹھ کر کے